دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ کی آمد پر آپ کا بھی انتہا شکریہ۔ آج 2-3 موضوعات کا احاطہ کرنا ہے۔ جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ میئر کراچی محترم جناب مرتضیٰ وہاب، جو کسی طرح زبردستی کراچی کا مینڈیٹ چھین کر صرف 5 سے 7% ووٹ لے کر ایم کیو ایم کے کامیاب بائیکاٹ کے نتیجے میں میئر بن گئے کراچی کے، تو شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی کو، اپنی پرفارمنس کو چھپانے کے لیے آئے دن کبھی ایم کیو ایم کے خلاف بیان بازی کریں، کبھی ایم کیو ایم کے کامیاب ترین اور عوامی گورنر کے خلاف ہرزہ سرائی کرے، تو شاید وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنی کارکردگی اور اپنی پرفارمنس پر بڑی آسانی سے پردہ ڈال سکیں گے۔ تو میں آج میرے لیڈر آف دی اپوزیشن علی خورشیدی بھائی، پارلیمانی لیڈر صوبہ اسمبلی میں افتخار بھائی، میرے ایم پی اے فیصل رفیق بھائی، میری ایم پی اے باجی فوزیہ باجی، ڈاکٹر فوزیہ حمید، اور جو میری مرکزی کمیٹی اور تنظیمی کمیٹی کے ساتھی میرے ساتھ یہ موجود ہیں، میں ان کی طرف سے یہ ان کی خوش فہمی، غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا 2 سال سے اوپر ہو گئے تمہیں کراچی میں زبردستی میئر کی سیٹ پر قبضہ کیے ہوئے، اور 2 سال سے بھی اب کم عرصہ رہ گیا، اگر وقت پر بھی انتخابات ہوں گے تو اپنی عاقبت سدھارو، اپنے احتساب کے لیے تیاری کرو۔ صرف بیان بازی کر کے ایم کیو ایم کو، مجھے اور گورنر کو انگیج کر کے لوگوں کی توجہ اپنی پرفارمنس سے مت ہٹاؤ یار، اپنے کام سے کام رکھو۔ اور بیان بھی اگر دینا ہی ہے، اس کے بغیر تمہیں چین نہیں پڑتا، تو کوئی ایسا بیان دو جو کہ معقول ہو، جو کہ مناسب ہو، جو کہ لوگوں کو اپیل کرے، جس میں کوئی ریشنل ہو، جس میں کوئی قبولیت ہو۔ آپ یہ بیان دے رہے ہیں کسی ایک چینل پر کہ جو ایک کامیاب وزٹ کیا گورنر سندھ، عوامی گورنر، ایم کیو ایم کے گورنر کامران ٹیسوری بھائی نے یوسف گوڈ سرجانی ٹاؤن کا، اور وہاں جا کے زخموں پر مرہم رکھا، اس تباہ حال نظر عباس پر، اس کراچی کے شہری پر، اس غریب مفلوک حال پاکستانی کراچی کے شہری کے زخموں پر مرہم رکھا، اور جا کے اس سے اس کا حال پوچھا، اس سے تعزیت کی کہ 23 جنوری کو ایک ڈمپر مافیا کے ایک کنٹینر نے بے دردی کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل کو کچل دیا، جس میں اس کا دایاں ہاتھ ضائع ہو گیا، جس میں اس کی بیوی جاں بحق ہو گئی،
اور وہ اب اپنی 3 چھوٹی بچیوں کی کفالت سے بھی محروم ہے، اپنی بیوی سے محروم ہو کر اپنی ازدواجی زندگی کو بھی بکھرا ہوا دیکھ کر مایوس اور مایوس تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے ایک ویڈیو کلپ چلائی کہ کوئی ہے کہیں انسانی ضمیر نام کی کوئی چیز ہے جو میرے درد کو محسوس کرے، کہیں کوئی احساس ہے جو مجھ سے آ کے تعزیت کرے۔ اب 150 سے زیادہ لوگ جنوری سے لے کر مارچ 31 تک شہید ہوئے، ڈمپر کنٹینر اور واٹر ٹینکر مافیا کی دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ ایک بیان نہیں ہے فادر آف دی سٹی کا، ڈمپر کنٹینر واٹر ٹینکر مافیا کی دہشت گردی اور جو یہ 150 ہلاکتیں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں کراچی کے غریبوں کی، ہر زبان بولنے والے پاکستانی شہری کی جو کراچی میں رہتا ہے، ایک تعزیتی بیان نہیں۔ ان کے دکھوں کا مداوع تو دور کی بات ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں ہوا۔ اور بیان کیا دیا جا رہا ہے کہ کیا ایک پریس کانفرنس اور ایک پلاٹ کسی کی جان کا نیم البدل ہو سکتے ہیں؟ ارے نہیں ہو سکتے بھائی، یہ تو کامن سینس ہے، نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جان کا بدلہ تو جان ہے، اور اس کی ذمہ داری تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی ہے، اس کی ذمہ داری تو آپ کے وزیر داخلہ لنجار صاحب کی ہے۔ وہ جواب دیں عوام کو، ان کا احتساب اور ان کا حساب ہونا چاہیے کہ بھائی 150 کراچی کے شہری مختلف زبانیں بولنے والے، پاکستان کے شہری جو کراچی میں بستے ہیں، غریب ہیں، لوور مڈل کلاس ہیں، موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزدوری کے لیے، ملازمت کے لیے، کام کے لیے، تعلیمی ادارے پڑھائی کے لیے طالب علم ہیں، اور انہیں یہ منشیات کے عادی، غیر تربیت یافتہ، غیر لائسنس یافتہ ڈمپر کنٹینر ٹینکر مافیا کے ڈرائیور بے دردی کے ساتھ کچل دیں تو کتنے ڈرائیور گرفتار ہوئے، کتنی ایف آئی آر کٹی، کتنے مقدمات آگے بڑھے، عدالتوں میں چالان جمع ہوئے، کتنی تحقیقات اور تفتیش ہوئی، کتنے کمیشن بنے۔ یہ سوال پوچھنے کی بجائے تباہ لوگوں، شہیدوں، غریبوں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے، تم مافیا کے ساتھ کھڑے ہو کے مظلوموں، شہیدوں، ان کے لواحقین کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے ان کے زخموں کو کھرچ رہے ہو، ان کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہو۔ شیم شیم شیم، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ارے جس پارٹی سے تمہارا تعلق ہے اسی کا وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا، اسی کی صوبائی حکومت ہے 16-17 سالوں سے۔ ان سے جواب دہی کرو، ان سے پوچھو۔ یہ تو بغیر کسی انتظامی اختیار کے، بغیر کسی اقتدار کے اختیار کے، سیاسی اقتدار، انتظامی اختیار یا مالی اختیار کے، اگر ایک گورنر جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ایک اپنائیت دی، لوگ اس گورنر کو اون کر رہے ہیں، کامران ٹیسوری بھائی کو امید کی ایک واحد کرن جو ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی، ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ مرکزی کمیٹی کا ایک تحفہ ہے جو صوبہ سندھ کے لیے ایک گورنر کی شکل میں دیا خالد مقبول صدیقی بھائی نے، مرکزی کمیٹی نے، ایم کیو ایم پاکستان نے۔ تو تمہارے پاس اپنی پرفارمنس شو کرنے کے لیے، اپنا کتا چٹا بتانے کے لیے اگر کچھ نہیں ہے تو تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکو، انہیں ڈسٹریکٹ کرو، ان کی توجہ ہٹاؤ۔ گورنر صاحب کے جو کام ہے فلاحی، جو انسانی ہمدردی اور انسانیت کی خدمت،
اور انسانوں کے درد کی وجہ سے جو کام کر رہے ہیں اس کو سراہنے کی بجائے، اس کو اپنانے کی بجائے اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک 10,000 بچوں کے آئی ٹی کے مفت کورس کا انتظام کرو یار، یہ کام کرو تم، اور سرکاری فنڈ سے کرو۔ ہمارے گورنر نے اور MKM نے یہ کام اپنی ذاتی جیبوں سے کیا، اپنے دوستوں مخیر حضرات کے اعتماد سے کیا، ڈونرز اور اسپانسرز کے اعتماد سے کیا، ان کا ٹرسٹ لے کر کیا۔ ایسا ٹرسٹ لے کر بتاؤ، ارے سرکاری فنڈ سے کرو، جو کراچی سے 1,000 ارب روپے کا ٹیکس 15 سالوں سے بلا شرکت خیرے کھا رہے ہو، ہڑپ کر رہے ہو۔ یہ صوبہ سندھ میں کراچی کا کنٹریبیوشن ہے 1,000 ارب روپے کا، اور کوئی کم و بیش 300 ارب کے ٹیکسز، 300-400 ارب کے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، 200 ارب روپے کے KDA، 50 یا 100 ارب کے MDA LDA، کراچی واٹر سیوریج کمپنی، ان سب کو اور ٹاؤنز کو یہ ٹیکسز کراچی دے رہا ہے۔ تمہارے پلے کیا ہے؟ تم اپنے 20,000 پینشنرز کی گریجویٹی اور کمیٹیشن نہیں مل رہی، تم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے روادار نہیں، تم کھڑے ہو مافیا کے ساتھ، تم مافیا کے اعلی کار ہو، تم مافیا کے ایجنٹ ہو۔ اپنے گریبان میں جھانکو، سول سرجنگ کرو، وقت دور نہیں، 1 سال کے اندر انشاءاللہ انتخابات ہیں بلدیاتی، سارا آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ جو تم نے ڈی لیمیٹیشن حلقہ بندیوں میں بدماشی کی اور زبردستی MKM کے حلقے 90,000 ووٹوں پر اور اپنے حلقے 15,000 ووٹوں پر، میچ شروع ہونے سے پہلے اپنی سائٹ کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے 500 رن میچ شروع ہونے سے پہلے ہی لے لیے، اب کیا برابری کا مقابلہ ہوگا؟ اور اس کے بعد 5 سے 7% کراچی کے ووٹ لے کر اگر میئر بن گئے تو اس خام خیالی میں ہو کہ واقعی میں میئر ہو کراچی کے۔ کراچی کے عوام تمہارے ووٹوں کی، تمہارے مینڈیٹ کی اور تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں۔ تم کلفٹن کے اور کینٹونمنٹ ایریا میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں اس کو چرا چرا کر ٹک ٹاک پر بتا کر اپنے کھاتے میں ڈالنے کی جو ناکام کوشش کر رہے ہو، تو کینٹونمنٹ والوں نے بھی اس پر احتجاج کیا اور اعتراض کیا اور تمہیں باز رکھا کہ خبردار، شارع فیصل کے کام کو، کینٹونمنٹ کے علاقے کے ترقیاتی کاموں کو اپنے کھاتے میں ڈال کر، اپنا کام دکھا کر، کام چوری کر کے اپنی کارکردگی دکھا دو، اپنے پلے دکھانے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ شارع فیصل اور کلفٹن، اس کے بعد چند فٹ سول کے جو ہے وہ 2-4 ٹینس کے، وہ بھی جو ہے وہ ٹینس کے کھیل کے تمام لانس اور تمام جو اس کی فیسیلیٹی تھی کشمیر روڈ کمپلیکس پر ختم کر کے سب کو کمرشلائز کر دیا، فٹ سول کی سہولت وہاں دے دی۔ ارے اپنے گریبان میں جھانکو یار، تمہاری اپنی پارٹی کے لوگ، تاج حیدر اس ظلم پر جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں۔ ان کا بیٹا بھی وہاں پر جا کے ٹینس کھیلتا تھا، تاج حیدر کا۔ تم نے اپنے بچوں کو محروم کر دیا ٹینس کے کھیل سے، اور یہ فٹ سول کے نام پہ بناتے فیسیلیٹیز اس جگہ پر جہاں ٹینس کے کورٹ نہیں تھے۔ یہ وہ سعید میر جہاں کھیلے ہوئے، سعید ہی جہاں کھیلے ہوئے، جہاں دنیا کے چیمپئنز آ کر کھیلے، تم نے وہ ٹینس کے کورٹ ختم کر دیے، اور تم گورنر کے پیچھے پڑے ہو۔ تمہیں کامران فوبیا ہو گیا ہے، تمہیں گورنر فوبیا ہے، تمہیں ٹیسوری فوبیا ہے، تمہاری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، صبح کا چین اڑ گیا تمہارا، کہ گورنر 16 گھنٹے کام کرتا ہے، 18 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کا انرجی لیول دیکھو، وہ غریبوں میں جاتا ہے۔ تم کیا سرجانی ٹاؤن یوسف گوٹ میں کبھی گئے ہو اپنے 2-2.25 سالوں میں میئر بننے سے پہلے؟ اور تم یہ آج 2 سالوں سے زبردستی میئر نہیں بنے، تم زبردستی کے 2 سال ایڈمنسٹریٹر رہے ہو، تم سے تو 4.5-5 سالوں کا حساب ہوگا میاں۔ کس خام خیالی میں ہو تم؟
اسی لیے میں نے یہ شعر پڑھے تھے کہ فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، فلک پر، اور یہ انہی کے لیے پڑھی جنہوں نے زبردستی ایم کیو ایم کا مینڈیٹ چھینا کہ فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے۔ ابے کلفٹن میں کام کر رہا ہو، شارع فیصل پہ کام کر رہا ہو، ابے آؤ نا نیو کراچی آؤ۔ کتنے وزٹ کیے نیو کراچی؟ اورنگی ٹاؤن کے کتنے وزٹ کیے تم نے لیاقت آباد کے کتنے وزٹ کیے؟ سرجانی ٹاؤن، یوسف گوٹ کے کتنے وزٹ کیے؟ ذرا حساب دو۔ ابے تم نے اپنے علاقے لیاری کے کتنے وزٹ کیے میرے بھائی؟ ذرا حساب دو یار۔ ملیر کے گوٹھوں کے کتنے وزٹ کیے تم نے؟ ذرا اپنا ذائچہ اور نامہ اعمال بھی عوام کے سامنے رکھو۔ کسی کے پیچھے لکھ لے کے پڑھنے کی بجائے اپنا حساب دو، اپنی کارکردگی بتاؤ، تم نے کیا کیا اور تمہاری صوبائی حکومت نے کیا کیا۔ 14 سال K4 تمہارے پاس تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں کم کرانے، آئی پی پیز کو حکومت کے ساتھ انگیج کرانے اور بجلی کی قیمتوں میں 7.5 روپے فی یونٹ کی قیمت کی کمی کرانے کے بعد اگلے سال انشاءاللہ جولائی اور دسمبر 2026 کے بیچ میں 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی انشاءاللہ تعالی کراچی کو ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایم ایل این انشاءاللہ دینے جا رہی۔ صوبائی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، صوبائی حکومت کا 1 ٹکا اب اس پر نہیں لگ رہا، سارے پیسے ایم کیو ایم پاکستان کراچی پیکیج سے اور پی ایم ایل این وفاقی بجٹ سے اس پہ خرچ کر رہی ہے۔ 1 ٹکا 1 پیسہ تمہارا نہیں ہے۔ 14 سال یہ پروجیکٹ تمہارے پاس رہا، تمہیں حساب دینا ہے میاں۔ کراچی کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہو، کراچی کو کالونی بناتے ہو، کراچی پہ قبضے کرتے ہو، خالی زمینوں، سرجانی ٹاؤن کی ساری زمینوں پر کس کا قبضہ ہے؟ ایک ایک بچہ جانتا ہے کہ کس کا قبضہ ہے وہاں پر۔ اپنا حساب دینے، زمینوں پر قبضے کا حساب دینے، لینڈ مافیا کے خلاف کتنی انکروچمنٹ تم نے ختم کی رٹائی، ذرا حساب دو یار۔ اور کامران ٹسوری فوبیا سے خدا کے واسطے نکلو۔ کامران بھائی کو اپنا کام کرنے دو۔ اگر سراہنے کی اخلاقی جرت نہیں، اپریشیٹ کرنے کی اخلاقی جرت نہیں، اتنی اخلاقیات فوزیہ وہاب جیسے لیجنڈ کے بیٹے میں اگر نہیں ہے تو یار اپنا کام کر، اپنے کام سے کام رکھ، مت سوشل میڈیا پر لوگوں کو گمراہ کر۔ ایک جان کی قیمت جان ہے، جان کے بدلے جان ہے، اور اس کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ سندھ، حکومت سندھ اور وزیر داخلہ لنجار صاحب کی ہے۔ بتائیں کتنے قاتل گرفتار ہوئے، ڈمپر کنٹینر واٹر ٹینکر مافیا کی دہشت گردی کا جو شکار ہوئے، جو 150 سے زیادہ جانوں کے اطلاف ہوا، جو 75 سے زیادہ رہزنی اور ڈکیتی کی وارداتوں میں کراچی کے بیٹے بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں کا جو خون نہاد بہا ہے، اس کا حساب دو، مانگو، میرے ساتھ کھڑے ہو، گورنر کے ساتھ کھڑے ہو، ثابت کرو کہ تمہاری پوسٹ ایک نیوٹرل پوسٹ ہے۔ کہو کہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں، لیکن میں کراچی کے ایک ایک بیٹے، ایک ایک بیٹی کا فادر ہوں، میئر ہوں، اور میں ان کے لیے کھڑا ہوں گا۔ میں ڈمپر مافیا، ٹینکر مافیا کے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ ایک لفظ نہیں کہا تم نے ڈمپر مافیا اور ٹینکر مافیا کی دہشت گردی کے خلاف، اس مافیا کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا۔ کیوں؟ کوئی گٹھ جوڑ ہے ان کے ساتھ؟ ڈمپر مافیا اور ٹینکر مافیا کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ ہے؟ بتاؤ یار۔ کراچی کے شہری سوال کر رہے ہیں، یوسف گوٹ والے سوال کر رہے ہیں، نذر عباس سوال کر رہے ہیں، عبد القیوم کا بھائی، زینب کا والد، اور یہ تینوں شہید، اسماعیل جو پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت کر دیا گیا، عبد القیوم اور زینب
کہ روحیں تم سے سوال کر رہی ہیں، بتاؤ نا کیا کمپنسیشن دیا؟ کمپنسیشن معاوضہ ہے جو حکومت کے ریگولیشن اور رولز میں ہیں، ان کے قوانین میں ہیں۔ کیا دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کو وزیر اعلیٰ کی طرف سے معاوضہ نہیں دیا جاتا؟ تو کیا ہم بھی سوال کریں کہ ایک جان کی قیمت یہ معاوضہ ہے، ایک جان کی قیمت پلاٹ ہے، ایک جان کی قیمت ایک پریس کانفرنس ہے؟ ہم نے تو کبھی سوال نہیں کیا، ہم نے سراہا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ 150 شہداء کو فی کس کم از کم 1 کروڑ روپے، ہائی کورٹ نے 4 کروڑ روپیہ دیا اس طرح کے